اللہ تعالی جب حجاب اٹھا دے گا آدمی اسے دیکھیں گے، حدیث میں کل قمر لیلۃ البدر، جیسے چودھویں کے بالکل نکھرے چاند کو ہر بندہ اپنی آنکھ سے تکتا ہے، ہر جنتی چھوٹا ہو یا بڑا، عام ہو یا خاص، چودھویں کے چاند کی مانند جیسا رب کی شان ہے اسے ویسے دیکھے گا۔ لیکن خدا تعالی متجلی می شود برائے آدمیاں علی العموم، اوروں کے لیے تجلی دیدار عام ہوگی، و برائے ابی بکر بخاص، ابو بکر صدیق معرفت کے اس مقام پر ہیں، ان کے لیے عام جنتیوں والی تجلی دیدار نہ ہوگی، ان کے لیے سب سے علیحدہ خاص الخاص تجلی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں امام مولا علی قاری احناف میں سے، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو عمومی نظریہ ہے ہمارا اہل سنت کا، اس پر جو کلام کیا ہے اس کو بالکل آخر میں رکھتا ہوں۔ چند احادیث نبویہ سیاستہ میں سے بخاری شریف، آسمان کے نیچے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے اونچی کتاب، اور سیاستہ میں فن کے اعتبار سے امام ترمذی کا مجموعہ حدیث ترمذی شریف، ہم نے اور قاری صاحب نے اکٹھی پڑھی ہے، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، اور اتفاق سے اس ہستی سے پڑھی ہے جس نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 30 برس جامع ترمذی کا درس دیا ہے۔ بحمد اللہ ان کی حیات ظاہری کے آخری دن کا آخری سبق بھی ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ مجھے تو الحمدللہ ان کی آخری سفر کے ساتھ میں بھی ان کا رفیق سفر ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ استاذ الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ، یہ جامع ترمذی میں پورا ایک باب ہے، ابواب المناقب، جلد ثانی ہے، مکتبہ HM سعید کمپنی کراچی، اور اس میں مناقب ابی بکر صدیق 2-3 جھلکیاں میں عرض کرتا ہوں۔ پوری سند کے ساتھ امام ترمذی نے اپنے استاد حضرت ابراہیم بن سعید جوہری سے، انہوں نے حضرت اسماعیل بن ابی اویس سے، انہوں نے سلمان بن بلال سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ عروہ سے جو ام المومنین کے بھانجے ہیں، انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے روایت کی اس سے جس سے سارے جہاں کے جتنے شیطان ہیں، سارے جہاں کے جتنے شیاطین ہیں، شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن ہوں، ان سب کے استاذ مطلق ابلیس لعین لعنہ اللہ بھی جن کے سائے سے ڈرتا ہے، وہ جن کے اسلام لانے پر عرشی مخلوق نے بھی دربار رسالت میں مرحبا اور مبارکبادیں پیش کی۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام العادلین، متمم الاربعین، سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا تبصرہ سننے کی ہمیں حاجت ہی نہیں۔ کوئی چینلوں پہ بیٹھ کے عدالت صدیق اکبر پر بک بک کرے، اس کی بک بک جھک جھک اس کے منہ پہ مارو۔
ان سارے شتونگڑوں کا استاد بھی جن کے سائے سے ڈرتا ہے، ان کا تبصرہ سنو۔ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہیں۔ وخیرنا، ہم سب صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، ہم سارے صحابہ میں رسول اللہ کے سب سے بڑھ کے محبوب ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ آگے روایت کرتے ہیں امام ترمذی اپنے استاد علی بن حجر سے، ان کے استاد علی سے یہ روایت کرتے ہیں اور سند پہنچتی ہے علی مرتضیٰ تک، ان تک کہ جن کو آگے رکھ کے آج کل صدیق اکبر کو پیچھے کی جانے کی سازش بڑے زور پر ہے، انہی کو آگے رکھ کے بھنگی چرسی لفنگے، نہ روزہ نہ نماز، دمادم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، نہ کوئی فاقہ نہ کوئی غم، ہر وقت بکواس، نہ نماز نہ روزہ، اہل بیت کا نام پیش کر کے صحابہ پر تبرہ، جن کو استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ غلط طور پہ، وہ مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعلا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میں سرکار کے ساتھ تھا، استعلا ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق نے بھی جلوہ گری فرمائی، عمر فاروق نے بھی جلوہ گری فرمائی۔ آفتاب جب جلوہ کرتا ہے نا تو کہتے ہیں طلوع شمس ہوا، دونوں ہستیوں نے جلوہ کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ جب دونوں ہستیوں نے جلوہ گری کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کون؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، اے علی سوائے نبیوں اور رسولوں کے اولین لوگ ہوں یا آخرین ہوں، کل جہاں کے تمام لوگوں میں یہ دونوں میرے غلام کل جنت میں تمام بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ دیکھو کتنا دھوکہ آج دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جس حدیث کی کتاب میں وہ فرمان موجود ہے، اسی میں یہ فرمان ان دونوں بزرگوں کے بارے میں موجود، اس پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو ہے ہی پاگل قوم نا، تو آگے اگلوں کو بھی پاگل بناتے ہیں۔ وہ جی جنت میں کون بوڑھا ہوگا؟ محدثین فرماتے ہیں دنیا میں کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے جنتی، کوئی بوڑھاپے کے حالت میں فوت ہوتا ہے، وہاں تو سارے جوان ہوں گے۔ دنیا میں جو جوان فوت ہوئے ان سب کے سردار وہ حسنین کریمین ہوں گے۔ جو دنیا میں بحالت بڑھاپا فوت ہوئے اگرچہ جنت میں وہ جوان ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہوں گے۔ یا علی لا تخبرہما، اے علی تم خبر نہ دینا، جب بشارت ہے تو خبر کیوں نہ دینا؟ اے علی تمہارے بتانے سے وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہمارے بتانے سے خوشی ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ شان سن لو اے علی ان کی، لیکن یہ شان تم بتاؤ گے تو تم کم رتبہ ہو ان سے، ہم بڑے رتبے والے بتائیں گے تو ان کے لیے زیادہ اعزاز اور زیادہ افتخار ہوگا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی ابن عمر کی روایت ہے، صفحہ 208 ہے، جلد ثانی ہے، مطبوع چم سعید کمپنی کراچی۔ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فداخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما وقال هكذا نبعث یوم القیامہ۔
ایک ہستی کا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دانے دست مبارک میں تھاما ہے، دوسرے کا بائیں دست مبارک میں مسجد میں داخل ہوئے. ادھر صدیق ہیں، ادھر فاروق ہیں. صحابہ کے سامنا آمنا جب ہوا فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. صحابہ یہ حسین منظر جس پہ خوش ہو رہے ہو، سنو کل قیامت میں بھی ہم تو یوں ہی اٹھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. کیونکہ وہ دونوں تو رحمتوں کے سائے میں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فیض الانوار میں، حضور کے پہلو میں، اور امام مالک کے متابعین میں سے قاضی عیاض شفا شریف میں اور اس کی شرح میں جو ملا علی قاری نے کی ہے، فرماتے ہیں تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ اس میں بحث ضرور ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، شہر پورا مکہ یا پورا مدینہ، لیکن اس بات پر تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ، ائمہ دین کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو جسد اطہر کے ساتھ متصل ہے، جہاں قبر انور ہے، وہ مکہ تو مکہ، کعبہ تو کعبہ، بلا شبہ عرش اولا سے بھی افضل ہے. 70,000 نوری قدسی ملائکہ صبح اور 70,000 شام. سعید ابن مسیب کی مشکاۃ شریف میں تابعی جلیل کی روایت ہے، وہ آتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، اپنے پروں سے قبر انور جھاڑتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حالانکہ سیاق کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ فجر اور عصر میں بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ حدیثوں میں نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ آئے پھر نہیں آئیں گے، نمازیوں کے ساتھ جو پیرے بدلتے ہیں. لیکن یہاں جو بدلی ہے اس میں یہ صراحت ہے کہ جو ایک دفعہ آئے پھر نہ آئیں گے. جہاں صبح بھی شام کو بھی گناہگار نہیں، جن کی زبان گناہ سے واقف ہی نہیں، وہ معصوم فرشتے درود کے گجرے پیش کریں، رحمت کی دعائیں کریں. اس مقام پر جو ہستیاں موجود ہیں، اور وہ مقام کتنا پیارا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 ہے صبح، 70,000 شام، یوں بن کیے زلف و رخ 8 پہر کی ہے. چھائے ہیں ملائکہ، لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے، بدلی میں بارش درر کی ہے. آسی بھی ہیں کتنے چہیتے، معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار آنا نصیب. آسی بھی ہیں کتنے چہیتے کہ صلاح عمر بھر کی ہے. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. اللہ کی رحمت دیکھو، معصوموں کو عمر میں ایک بار آنا نصیب ہے. اور آسی کتنے چہیتے ہیں، آسی بھی ہیں کتنے چہیتے صلاح عمر بھر کی. جب چاہیں آئیں اس رحمتوں کے مرکز میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی. محبوب نے پہلو میں لٹایا ہوا ہے. نام آنے سے بو بکر و عمر کے تو بگڑتا ہے، دیکھ محبوب کو تو انہوں نے پہلو میں سلا رکھا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ اتنا کرم ہے. وہ بارگاہ عرش پناہ، ادب گاہے زیر آسماں، از عرش نازک ترس، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی. یہاں تو پر مارنے کی مجال نہیں کسی کو. وہ عظیم بارگاہ، دونوں ہستیاں موجود ہیں. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت، ان کا عشق، ان کا مرتبہ، ان کی ولایت، ان کا علم، ہر چیز میں وہ تمام صحابہ سے آگے تر تھے. ان کے وہ علم جو پوشیدہ علم ہے، علم غیب جسے کہتے ہیں، اس کی صرف ایک جھلک دے کر ان کے عشق رسول کی بات پہ پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ نشاط ٹوٹ رہا ہے آپ کا.
جو ذوق والے ہیں وہ تو اپنے ذوق میں بیٹھے ہیں، لیکن میں نے مجموعے کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے موطا امام مالک۔ امام بخاری بھی ابھی نہ تھے، شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، امام مسلم بھی نہ تھے، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سیاہ ستہ والوں سے بہت پہلے موطا امام مالک، ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام، امام مالک بن انس، بلکہ دوسرے امام، امام مالک بن انس، جو تبع تابعین میں سے ہیں، اور یہ چھاپا ہے نور محمد کارخانہ، آرام باغ، کراچی، کتاب العقدیہ ہے اور صفحہ 665۔ امام مالک اپنے استاد ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ اپنی خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ والد گرامی نے اپنے مرض وصال میں مجھے وصیت کی کہ اے میری لخت جگر، اسلامی قانون کے مطابق میرا ترکہ اپنے دونوں بھائیوں، اپنی دونوں بہنوں اور اپنے مابین تقسیم کرنا۔ میں نے عرض کی میرے بھائی تو دو، عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر، بہن تو میری اسماء ایک ہے میرے علاوہ، دوسری کون ہے؟ چنانچہ غیبی خبر دیتے ہوئے صدیقوں کے صدیق، ان کی تو نگاہ جس پہ پڑ جائے تو غیب اس کے سامنے غیب نہیں رہتا، اور وہ تو ہیں بھی نبی، نبی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے الہام سے استقبال کی خبریں دے، پیشگی آنے والے معاملات کی باتیں بتائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صدیق اکبر وہ فرماتے ہیں انما هو اليوم مال وارث، اب تو یہ جو مال ہے یہ وارث کا ہے، وانما ہما اخواک واختاک فاقتسموہ، اے مومنوں کی ماں تقسیم اس طرح کرنا کہ تمہارے دو اور بھائی بھی ہوئیں، دو بہنیں بھی، فاقتسموا علی کتاب اللہ، اللہ کے فرمان کے مطابق تقسیم ہو۔ قالت عائشہ فقلت یا ابتی واللہ لو کان کذا و کذا لترکتہ انما ہی اسماء فمن الاخری، یہ تو معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور بھائی بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بہن تو اسماء ہے، فمن الاخری دوسری کون ہے؟ قال ذو بطن ابنت خارجہ اراہا جاریہ، وہ جو ابن بنت خارجہ ہیں تمہاری ستیلی ماں، ان کے بطن میں جو ہے وہ جاریہ یعنی لڑکی ہے۔ کہاں گئے وہ جو زور دیتے ہیں کہ ما فی الارحام کی خبر تو نبی بھی نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ کے حبیب نے ما فی الارحام کی خبر حضرت امام حسین کے بارے میں دی تھی، اپنی چچی ام فضل کو، جنہوں نے خواب دیکھا کہ حضور کے بدن کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں گرا ہے، وہ پریشان ہو گئی اس خواب سے بظاہر کہ بدن اقدس کا ٹکڑا علیحدہ ہو کے، تو انہوں نے کہا کہ تالد فاطمہ تو انشاءاللہ والدہ، میری بیٹی بچہ جنے گی، یکون فی ہجرے کے، وہ بچہ ہے ام فضل میری چچی آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ یہاں ان کے پروردہ صدیق اکبر ما فی الارحام ماں کے پیٹ کے حمل کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ بچہ نہیں ہے وہ بچی ہے۔ زرقانی نے شرح موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ وہ بچی ہوئی اور اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو، میں کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں۔ یہ ہے صحیح البخاری، ہم نے تو پڑھی ہے ساری،
اور ہمارا پیغام ہے کہ یہ بخاری ہے، بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ یہ ہے بخاری، ہم نے پڑھی ہے ساری۔ اور اس دوسرے طبقے کے لیے پیغام ہے کہ بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو۔ یہ جلد اول ہے اور مطبوع ہے مکتبہ غوثیہ، یونیورسٹی روڈ کراچی۔ مجھے زبانی حوالے یاد ہے، میں صرف آپ کی تسلی کرا رہا ہوں۔ صفحہ 93 ہے، پھر 94، آگے 103، پھر 104، یہ کتاب الصلاۃ ہے، اور پھر 370 ہے کتاب الصلح۔ قبیلہ بنی عمر بن عوف کے درمیان حضور صلح کے لیے تشریف لے گئے، دیر ہوئی تو صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا اجماع صحابہ سے، سرکار عین نماز میں آ گئے، سرکار عین نماز میں آ گئے۔ قوم نے ہاتھ پہ ہاتھ بجا کے اطلاع کی صدیق اکبر کو، اور منظر کیا تھا آپ حیران ہوں گے۔ میں صرف وہ 370 صفحے والی کتاب الصلح والی وہ بات، باقی جو وہ ہیں یا نسائی شریف میں ہے یا دیگر کتابوں میں، وہ ہے مرض وصال میں 17 نمازیں حضور کے آرڈر پر، مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضور منتخب کر کے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو آرڈر دو میری طرف سے کہ وہ میرے مصلی کو سنبھالے۔ اور جب مولا علی مرتضیٰ نے بیعت کی تو کہا تھا کہ ہم اہل بیت کیوں نہ بیعت کریں اس کی جس کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے۔ ہم دنیا کے معاملات کا، انتظام سلطنت کا، امور حکومت کا والی مانے تو ہمیں مسئلہ ہی کیا ہے۔ سرکار آ گئے اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتانے لگے، سرکار آگے بڑھتے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہونے لگے۔ انداز کیا تھا؟ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَن يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ۔ پہلے تو ہلکی آواز جب ہاتھ بجائے نا صحابہ نے تو حضرت صدیق اکبر محو نماز سے خبر نہ ہوئی، جب تیز تیز انہوں نے بجائے اور انہیں اطلاع ہوئی کہ سرکار آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ فاشار الیہ بیدہ، سرکار نے دست مبارک سے اشارہ کیا، فامرہ ان یصلی کما ہوا، اور حکم دیا گویا اشارے سے جیسے ہو ویسے نماز پڑھاتے رہو۔ فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، این نماز میں امام نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حمد بجا لائے۔ بتاؤ تو ایسا ہم کریں تو نماز ہوگی ہماری؟ بھلے ہم حمد بجا لائیں قصدن۔ ثم راجع القہقرہ وراءہ، پھر مصلی پہ نہ رکے، الٹے پاؤں پیچھے پلٹے، حتی داخل فی الصف، یہاں تک کہ مصلی چھوڑ کے صف میں آ گئے۔ فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس، سرکار آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ اثر 9 افتتاح الصلاۃ حضور نے کیا ہو، کسی ایک روایت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق دوبارہ اثر 9 انہوں نے افتتاح کیا ہو۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، فقال یا ایھا الناس اذا نابکم شیء فی صلاتکم اخذتم بالتصفیہ انما التصفیہ للنساء من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورتیں ابتدا میں جماعت میں آتی تھیں تو مسئلہ بتایا کہ وہ اس طرح لقمہ دیں، تم سبحان اللہ کہا کرو۔ پھر ایک بات صدیق اکبر سے کی، یا ابا بکر ما مانا کا ہینا شرط الیک لم تصلی، اے ابو بکر جب میں نے اشارہ کر دیا کون سی چیز رکاوٹ تھی کہ تم پیچھے آگے اور نماز نہ پڑھائی؟ فقال ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی وفی روایت ان یصلی بین یدی رسول اللہ۔ اے ابو بکر جب میں نے اشارہ کر دیا کیا رکاوٹ تھی تم نے نماز نہ پڑھائی؟ عرض گزار ہوئے آقا ابن ابی قحافہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تاجدار انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ بخاری پڑھو ساری پڑھو،
جلد اول صفحہ 93 پہ 94 پہ 103 104 پہ اور پھر یہ 370 پہ موجود ہے. اور نسائی جو سیاستہ کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ میں ایک باب ہے، باب رجل من صلی خلف رجل من رعیتی، اس آدمی کا بیان کہ جو اپنی رعیت میں سے کسی کے پیچھے نماز پڑھے. پیر کا وہ دن جس دن سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. بخاری شریف میں بھی ہے ارخ سترہ، سرکار نے وہ حجرہ ام المومنین کا پردہ اٹھایا، فتبسما، سرکار مسکرائے تھے صدیق اکبر کے پیچھے قوم کو متفق دیکھ کر. اور چہرہ اقدس بخاری شریف کے الفاظ ہیں کیسے تھا اس ٹائم؟ کَنَّ وَجْهَهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ، چہرہ اقدس لگتا تھا چمکتا قرآن ہے. یا بعضوں نے کہا کہ وہ جیسے چاندی کا ورق ہے. سرکار نے نسائی شریف کی روایت کے مطابق وہ پیر کی صبح آخری دن صدیق اکبر کی اقتداء میں پڑی، مہر لگا دی ان کی امامت پہ. صدیق اکبر وہ ہیں عین نماز میں تعظیم مصطفیٰ کا درس دے گئے کہ عبادت وہ رب کی ہے، لیکن اے السلام علیکہ یوحنا نبیو، گھٹنے ٹیک کر دو زانو بیٹھ کر پڑھنے والوں، جب رب کی بندگی میں محبوب کی تعظیم ہم کرتے ہیں تو پھر گنبد خضرا پہ تو ہم جاتے ہی ان کی تعظیم کے لیے، وہاں تو جاتے ہی ہم درود و سلام کے لیے ہیں. یہاں تو ہم آتے نماز کے لیے ہیں اور نماز میں بھی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تو وہاں تو ہم جاتے ہی درود و سلام کے لیے. تو اس لیے حضرت صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہے، کرنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں. اہل بیت نے بھی یہی درس دیا. لوگ دھوکہ یہیں سے دیتے ہیں نا. اہل بیت بھی حضور کے صحابہ ہیں، ان کا ساتھ دنیاوی رشتہ بھی ہے نسبی، اور صحابہ بھی حضور کے صحابہ ہیں. اصل نسبت حضور کے سے ہم پیار کرتے ہیں. دار قطنی کی فضائل صحابہ کے حوالے سے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ اور فضائل الصحابہ میں بھی وہ موجود ہیں. پرنٹ آؤٹ اس کا میں نے لیا ہے، لیکن اصل کتاب وہ میرے پاس موجود نہ تھی، تو میں نے وہ حوالے ملانے کے لیے تسلی کی اپنی، نیٹ سے وہ میں نے لیا ہے. یہ اہل بیت کے نام سے دھوکہ دینے والوں کے لیے یہ تحفہ، ویسے بھی یہ تحفہ ہے، تحفہ اثنا عشریہ. دار قطنی کے فضائل الصحابہ کے حوالے سے پہلی روایت انہوں نے ابو حفصہ سے کی. وہ کہتے ہیں قال دخلت علی ابی جعفر فقال اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر اللہم ان کان فی نفسی غیر ذالک فلا تعلنی شفاعت محمد یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں ابو جعفر کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا میں شیخین سے تولا، ان سے ایسا پیار کرتا ہوں گویا ان کا دیوانہ ہوں، اور اے اللہ اگر میرے دل میں یہ بات نہ ہو، میں منہ سے کہہ رہا ہوں میں ان کا دیوانہ ہوں، میرے دل میں کوئی کھوٹ ہو تو مجھے کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا نہ کرنا.